نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا توبوا الى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم۔ آج کی میری گفتگو کا عنوان توبہ ہے، اور اس میں ہم یہ بات کریں گے کہ توبہ کس کو کہتے ہیں، اور توبہ میں جلدی کرنی چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ توبہ کا معنی ہے رجوع کرنا۔ قرآن مجید میں توبہ کی نسبت بندوں کے ساتھ بھی ہے اور توبہ کی نسبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے جب توبہ کی نسبت بندوں کے ساتھ ہو تو پھر اس رجوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ انتہائی عاجزی، انکساری، شرمساری اور ندامت کے ساتھ اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے رب کی طرف رجوع کر رہا ہے اور اپنے رب سے وہ معافی مانگ رہا ہے۔ اور جب توبہ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اور اپنی رحمت اور اپنی بے بہا مہربانیوں سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی طرف رجوع فرما رہے ہیں۔ یعنی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں، تو بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما کر بندے کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو توبہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ کسی کو بھی اپنے زندگی کے حال کا پتہ نہیں ہے کہ آنے والا جو لمحہ ہے وہ زندگی کا لمحہ ہے یا موت کا لمحہ ہے۔ تو کسی کو اس چیز کا علم نہیں ہے، تو جب آنے والے لمحے کا علم نہیں ہے تو بندے کو چاہیے کہ فوراً وہ اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، عاجزی اور انکساری کا اللہ کے سامنے اظہار کرے۔ اور توبہ کے الفاظ سے بندہ اپنے قلب کو پاک کرتا رہے، اپنے روح کو پاک کرتا رہے، اپنے ذہن کو پاک کرتا رہے، اور استغفار کے الفاظ بول کر بندہ اپنی زبان کو بھی پاک کرتا رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے، تاکہ رات کو اللہ اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ جس شخص نے دن میں کوئی گناہ کیا ہے تو رات کو وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں، اور فرمایا کہ دن کو اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ بندے سے اگر رات کو کوئی گناہ ہوا ہے تو دن کو وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں۔ تو خدا کے ہاتھ پھیلانے سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے گناہگار بندوں کو اپنی طرف بلاتا ہے اور اپنی رحمت سے ان کے گناہوں کو ڈھانپتا ہے۔ اگر بندے نے کسی وقتی جذبے سے مغلوب ہو کر کوئی گناہ کر لیا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رحیم و غفور خدا کی طرف دوڑے اور ذرا تاخیر نہ کرے۔ گناہ سے گناہ پیدا ہوتا ہے، اور شیطان ہر وقت انسان کی گھات میں لگا ہوا ہے کہ وہ اس کو گمراہ کرنے کی فکر سے کسی وقت بھی بے فکر نہیں ہے۔ ہر وقت شیطان کو فکر ہے کہ شیطان انسان کو پھسلائے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت ہوشیار رہے، اپنے دشمن سے ہر وقت ہوشیار رہے۔ سمجھدار اور باشعور وہی ہوتا ہے جو ہر وقت اپنے دشمن سے ہوشیار رہتا ہے، کسی وقت بھی وہ اپنے دشمن سے غافل نہیں ہوتا۔ تو بندے کو چاہیے، شیطان جو سب سے بڑا دشمن ہے، جو انسان کو جہنم کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے، تو انسان کو اس سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو
خدا کے آگے سچی اور خالص توبہ کرو۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے آگے سچی اور خالص توبہ کرو تو عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ جب تم توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور وہ اللہ تم کو ایسی جنت میں داخل کرے گا کہ جس کے سامنے نہریں چل رہی ہوں گی۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اس دن اللہ تعالیٰ اپنے رسول اور ان لوگوں کو جو اس پر ایمان لائے اور اس رسول کے ساتھ ہو گئے، وہ اللہ تعالیٰ ان کو رسوا نہیں کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ ان کو رسوا نہیں کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، توبہ کیجئے، پھر قلب و ذہن کے کسی گوشے میں بھی گناہ کی طرف پلٹنے کا کوئی شیبہ باقی نہ رہ جائے، ایسی توبہ کیجئے۔ اور ایسی توبہ کے 3-4 اجزاء ہیں، ایسی توبہ کے 3-4 اجزاء ہیں۔ اگر گناہ کا تعلق خدا کے حق سے ہے، یعنی جو گناہ کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے حق کی تلفی کی ہے، خدا کے حق سے گناہ کا تعلق ہے، تو توبہ کے 3 اجزاء ہیں۔ نمبر 1، انسان واقعی اپنے گناہوں کے احساس سے شرمسار ہو۔ نمبر 2، آئندہ گناہوں سے بچنے کا پختہ عزم رکھے، یہ توبہ کے اجزاء ہیں۔ اور نمبر 3، اپنی زندگی کو سنوارنے اور سدھارنے میں پورے انہماک اور فکر کے ساتھ سرگرم ہو جائے، یعنی ایسے نہیں ہے کہ وقتی طور پر توبہ کر لی اور اس کے بعد پھر گناہوں میں مبتلا ہو جائے، پھر جو ہے وہ گناہوں پر اصرار کرتا رہے، پھر گناہوں پر اصرار کرتا رہے، ایسے نہیں ہے، بلکہ توبہ میں پختہ عزم ہونا چاہیے کہ میں پھر گناہ نہیں کروں گا، اور پورے انہماک اور فکر کے ساتھ وہ نیکیوں کی طرف سرگرم ہو جائے، توبہ سے بچنے کی کوشش میں لگ جائے۔ اور اگر توبہ جو ہے، جو گناہ ہے، اس میں کسی بندے کی حق تلفی کی ہے تو پھر توبہ کا ایک جز چوتھا بھی ہوگا، وہ یہ ہے کہ بندے کا حق ادا کرے یا اس سے معافی مانگے، کہ بندہ وہ اس کو معاف کر دے۔ بندے کا جو حق تلف کیا ہے یا تو اس حق کو پورا کرے، یا پھر بندہ جو ہے وہ اس کو، جو اس کا حق تلف ہوا ہے، وہ حق تلف کرنے والے کو معاف کر دے۔ تو یہ توبہ کے اجزاء ہیں۔ تو یہی وہ توبہ ہے جس سے واقعی انسان گناہوں سے دھل جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب میں ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے۔ اب اگر وہ گناہ سے باز آ جائے، اپنے گناہوں کے احساس سے نادم ہو کر بخشش کا طلبگار ہو جائے اور خدا تعالیٰ کی طرف پلٹ کر گناہ سے بچنے کا پختہ عزم کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو جلا بخش دیتے ہیں، اور وہ جو سیاہ داغ لگتا ہے وہ دھل جاتا ہے۔ اور اگر وہ پھر گناہ کر بیٹھے تو اس سیاہ داغ میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا تو اور اضافہ کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ سیاہ داغ جو ہے وہ پورے دل کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، اور یہی وہ زنگ ہے، یعنی دل کیا ہو جاتا ہے؟ زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ دل کیا ہو جاتا ہے؟ زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ تو یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ان کے قلوب پر ان کے برے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے۔ تو جب کسی دل پر زنگ چڑھ جاتا ہے تو پھر توبہ کے آثار جو ہے وہ کم رہ جاتے ہیں۔ تو اس لیے میں اپنے تمام بھائیوں کو، تمام سامعین سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آج ہی اس بات کو سنتے ہی فوراً توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں، عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی سے ندامت اور شرمسار ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔